کہ میرے ساتھی جاوید ڈار صاحب، ستیش شرما صاحب، میرے ایڈوائزر ناصر اسلمانی صاحب، ہمارے مقامی ایم ایل اے اور آج کے پروگرام کے ایک طرف سے دیکھیں تو میزبان جناب اروند جی، پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جناب شلیندر کمار صاحب، یہاں پہ ہمارے جموں چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب ارون گپتا صاحب، یہاں پہ آئے ہوئے تمام جموں کے ہمارے معزز شہری، آپ سب کو میرے طرف سے آداب، السلام علیکم، ست شری اکال۔ ویسے تو آج یہاں اس پروگرام میں تقریروں کا سلسلہ تھا نہیں، لیکن ہم سیاستدان جو ہیں عادت سے مجبور ہیں۔ آپ ہمارے سامنے پوڈیم اور مائک رکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کرنی ہی ہوگی، اور ویسے بھی آج اتفاق سے ایگریکلچر کا ہی آج صبح سے پروگرام لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے سب سے پہلے تو آپ سب سے معافی مانگنی ہوگی۔ 2:30 بجے کا پروگرام تھا، پہنچنے میں دیری ہوئی کیونکہ مجھے ادھمپور جانا پڑا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں ہمارے پولیس کے ساتھی ایس ایس پی ادھمپور، انہیں ایک بہت بڑی ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس لیے میں وہاں پہلے تعزیت کرنے گیا تھا، کنڈولنسز کے لیے، اور پھر سیدھا یہاں آیا۔ میں جاوید کو کے ساتھیوں کو، شلیندر کو، اس یہ جو ایسیٹ ہمارا بنا ہے کنٹرولڈ ایٹماسفیئر اسٹوریج کا، اس پہ آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ جموں شہر کی اور یہاں جو ٹریڈ سے تعلق رکھتے لوگ ہیں، خاص کر ان کا جن کا ٹریڈ ان چیزوں سے جو ہے ایک رشتہ ہے، جن کا سڑنے کی جو گنجائش ہے وہ زیادہ رہتی ہے، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے وہ فاسٹ موونگ کنزیومر پروڈکٹس وہ ہوں، ایف ایف سی جی کے ہوں، جس میں کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ان کو سٹور کرنا ضروری ہے، یا وہ چیزیں جنہیں ہمیں آرٹیفیشلی رائپن کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس میں تینوں چیزوں کی گنجائش جو ہے ایک ہی چھت کے اندر ہے۔ یہاں پہ کولڈ سٹوریج بھی ہے، یہاں پہ فروزن سٹوریج بھی ہے، اور یہاں پہ آرٹیفیشل رائپننگ کی بھی جو ہے اچھی خاصی گنجائش ہے۔ تو اس میں اگر ہمیں فروٹ کو کم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہو وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اگر ہمیں مکھن یا چیز یا ان چیزوں کو، آئس کریم جنہیں ہمیں سب زیرو ٹیمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے، اگر وہ تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور مثال کے طور پہ فروٹ جس کو رائپن کرنا ہوتا ہے، جیسے کیلے جب ہم لاتے ہیں تو بہت ہی کچا ہوتا ہے، انہیں ہم آرٹیفیشلی یہاں رائپن کر کے پھر بازار میں رکھتے ہیں، تو یہاں 4 ہال اس کے لیے بھی ہیں، اور یہاں تک بھی اس کا انتظام رکھا ہوا ہے کہ کبھی کچھ چیزیں ہمیں زیادہ چاہیے کچھ کم، تو اگر فروزن کی ضرورت زیادہ نہیں ہوگی، اگر اس سے زیادہ ہمیں کولڈ سٹوریج چاہیے ہوگا تو جو فروزن کے چیمبر ہیں انہیں کولڈ سٹوریج میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو مطلب یہ فیسلٹی جو ہے ایک فلیکسیبل اس کا ڈیزائن ہے، تاکہ جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ استعمال ہوگا، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ جس طرح جاوید نے اپنی تقریر میں کہا، ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسیٹس ایسے تیار کریں جس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استعمال کرنا ہو۔ اب اروند جی نے اپنی تقریر میں بھی کہا، اور اس سے پہلے جب بار بار یہ مجھ سے ملے تو ان کی یہی گزارش رہی ہے کہ ان کی کانسٹیٹیوئنسی میں واقعی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے ان کو یقین دلایا ہے، میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ جب کبھی موقع ملے گا میں ان کے ساتھ آ جاؤں گا، اور جہاں ہم سے ممکن ہوگا ہم ضرور یہاں پہ ان کا ہاتھ بٹائیں گے، اور ان کے لیے جو ہے جو ان کی مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے نہیں کہ ہلا دیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کم از کم ہمارے ارادے صحیح ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست کے بنیاد پہ ترقی کے فیصلے نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری حکومت جو ہے صرف ایک علاقے کے لیے ہے، یا ایک پارٹی کے لیے ہے، یا ایک سوچ کے لیے ہے۔ ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہ حکومت جموں کشمیر کے لوگوں کی حکومت ہے، یہ اتنے ہی ان لوگوں کی حکومت ہے جنہوں نے ووٹ ہمارے لیے دیے، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ووٹ ہمیں نہیں دیے، ان کے لیے بھی جنہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں۔
کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے، چاہے جموں ہو چاہے کشمیر ہو، ان کو لگتا ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں. لیکن ہم پہلے دن سے ہماری کوشش رہی کہ برابری اور انصاف جو ہے ہم کریں، اور یہی بجٹ میں جو ہم نے اعلان کیے اس کے بعد جو بھی ہمارا کام کاج رہا ہے اس میں ہم نے کوشش کی کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ کر رہے ہیں یا کوئی ناانصافی کر رہے ہیں. تو میں اروند جی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے کانسٹیٹوئنسی کے لیے کریں گے. اور یہاں جو ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہوئے ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں، میں جانتا ہوں یہاں کام کرنا جموں کشمیر میں آسان نہیں ہے. آپ جو کامرس سے تعلق رکھتے ہیں، ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، مینوفیکچرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے ان حالات میں کام کرنا آسان نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے دن آپ سے کہا جب ارون جی آپ اور آپ کے ساتھی ملنے آئے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنا حکومت آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکے گی ہم کر لیں گے. وہ ہمارا ارادہ تھا، آج بھی ہے. اس موقع پہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی کامرس اور جموں کے اکانومی کو اوپر اٹھانے کے لیے، چاہے وہ ٹریڈ کے لحاظ سے ہو، مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے ہو، ٹورزم کے لحاظ سے ہو، ہماری مکمل کوشش ہے کہ جموں، پورا جموں چھیتر جو ہے اس کو ٹورزم کے نقشے پہ صحیح معنی میں ہم لائیں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے اسپریڈ جس کا نام ہے، جس میں ہم ورلڈ بینک کی فنڈنگ لا رہے ہیں، اس میں بھی جموں کو اگنور نہیں کیا گیا ہے. اگر نئے ڈیسٹینیشن ہوں گے تو ان میں جموں کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہوگا. تو اس موقع پہ جبکہ یہ ایک اچھا ایسٹ ہم نے جموں کے حوالے کیا ہے، میں آپ سب کو مبارک کرتے ہوئے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ.